أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بے شک ہدایت ہمارے ذمے ہے اور آخرت بھی اور دنیا بھی ہماری ہی ہے. میں نے تم کو شعلے مارنے والی آگ سے ڈرا دیا ہے. اس میں صرف بدبخت اور بدقسمت لوگ ہی داخل ہوں گے. وہ بدبخت جو تکذیب کرتے ہیں اور اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. یقیناً اس سے ڈرنے والا متقی اور پرہیزگار بندہ بچ جائے گا. جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاک اور صاف ہو جائے، اس کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ چکاتا ہو، سوائے وہ اللہ کا چہرہ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہتا ہے. ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تاریخ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی نیتیں بالکل سچی تھی، جن کے عزم بڑے ہی پختہ تھے، جنہوں نے اللہ سے جو بھی وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا. نہ اپنے مال کو دیکھا، نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کو دیکھا. اللہ کے دین اور اس کی نصرت کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑی انہوں نے بے دریغ اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یقیناً تاریخ شاہد ہے کہ یہ لوگ وہی ہیں جنہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت بھی کی، اس پہ ایمان بھی لائے اور ان کی خاطر اپنا گھر بار بھی چھوڑا. مال کی ضرورت پیش آئی تو مال بھی پیش کیا. اہل و عیال کی قربانی کا وقت آیا تو اہل و عیال کو قربان بھی کر دیا. اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو اپنی جان بھی دے دی. لیکن دین پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر کبھی کسی قسم کی جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دی. انہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک رفیع القدر، عظیم المرتبت، بہت ہی بڑے مقام والی ایک شخصیت ہیں جنہیں عبداللہ بن عامر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہا جاتا ہے. یہ عبداللہ بن عامر بن عثمان، انہوں نے بھی اپنا گھر بھی قربان کیا، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان کو بھی اور اپنے جسم کو بھی مصیبتوں میں ڈالا. نبی کے ساتھ محبت کی، دین کی نصرت کی. تاریخ جو ہے وہ ایسی نظیر پیش کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. یہ وہی شخصیت ہیں جن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی محبت کیا کرتے تھے اور بڑی شدید محبت کیا کرتے تھے. انہیں یہ اعزاز حاصل ہے
کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل آپ کی لگی ہوئی تھی، وہاں تیزی کے ساتھ مجلس کی طرف آ رہے تھے، اپنا کپڑا اوپر اٹھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پنڈلی اور گھٹنا جو ہے وہ ننگا ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھ کر کہا لگتا ہے اس بندے کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ آ گئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بندے سے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا جھگڑا ہو گیا، میں نے کچھ زیادتی کی ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، خود ہی مدعی ہے، خود ہی مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اور مقدمہ کس کے خلاف؟ اپنے ہی خلاف پیش کیا، اپنی ہی غلطی کا اعتراف کیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، خلیفۃ المسلمین ثانی خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، ان سے جھگڑا ہوا، میں نے ان کے اوپر زیادتی کر دی۔ تھوڑے ہی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، میں نے فوراً معذرت کی، میں نے انہیں کہا مجھے معاف بھی کر دیں اور میرے لیے اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں ان کے سامنے گیا، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب میری بات نہیں مانی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا ہوں۔ ادھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، انہیں بھی احساس ہوا کہ بندے نے غلطی کی تھی، چلو معافی مانگ لی تھی، معاف کر دینا چاہیے تھا۔ ان کے گھر میں گئے، پتہ کیا تو گھر میں نہ ملے، وہ بھی بھاگے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ جاتے ہیں، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ پہلے بتا چکا ہے یا رسول اللہ میں نے معافی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو دیکھا، تمعر وجہہ، آپ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ آپ کہنے لگے عمر، اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے جب تم لوگوں نے میری تکذیب کی تھی، یہ وہ بندہ ہے جس نے میری تصدیق کی تھی۔ جب تم لوگوں نے مجھے ستایا تھا، مجھے تکلیف دی تھی، مجھے غمزدہ کیا تھا، یہ بندہ وہ ہے جس نے مجھے غمخاری کی تھی، میرا تعاون کیا تھا، میرا ساتھ کیا تھا۔ حل تارک لی صاحبی، کیا تم میرے ساتھی کو، میرے دوست کو چھوڑنے والے نہیں ہو؟ حل تارک لی صاحبی، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑنے والے نہیں ہو؟ صحابہ کرام جو ہے وہ سارے پریشان ہو گئے۔ جانتے ہیں یہ ساتھی کون ہے؟ عبداللہ بن عامر بن عثمان، جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شدید محبت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں، نبی کریم بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور کیا قربان کیا جملے بولے، حل تارک لی صاحبی، لوگوں میرے دوست کو بھی معاف نہیں کرتے ہو، لوگوں میرے ساتھی کو بھی تم نہیں چھوڑتے ہو، یہی تو میرا ایک ساتھی ہے۔ آج جن کے خلاف جو ہے وہ تبرہ کیا جاتا ہے، آج جن کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے، اگر تاریخ اسلام میں سے ان کا نام نکال دیا جائے، میں سمجھتا ہوں دین میں باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ حل تارک لی صاحبی، حل تارک لی صاحبی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں وہ منفرد اعزاز حاصل ہے، خود بھی مسلمان ہوئے، نبی کی اسلام کی حالت میں زیارت کی اور اسلام کی حالت میں فوت ہوئے، صحابی ہونے کا لقب حاصل کیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہیں بھی اسلام کی حالت میں نبی کی زیارت کا موقع ملا، مسلمان بھی ہوئے اور اسلام کی حالت میں فوت ہوئے اور وہ بھی صحابی بنے۔ یہ وہی شخصیت ہیں، انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ بھی اسلام کی حالت میں نبی سے ملاقات کرتے ہیں اور صحابی بنتے ہیں اور اسلام کی حالت میں فوت ہوتے ہیں۔ اور انہی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ عبد الرحمن کے آگے بیٹے محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی اسلام کی حالت میں نبی کی زیارت کرتے ہیں اور نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کی حالت میں فوت ہوتے ہیں اور صحابی رسول بنتے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے دادا، بیٹا، پوتا، آگے تک 4 نسلوں تک 4 افراد جو ہے وہ لگاتار لڑی میں جو ہے وہ صحابی ہونے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہے۔ یہ اعزاز تاریخ میں کسی اور کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کس قدر عظیم شخصیت ہیں، کس قدر جو ہے وہ دین میں انہوں نے کام کیا ہے، کس قدر انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اس بات سے آپ اعزاز ان کا جان سکتے ہیں، ان کا مقام جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ نبی کا ساتھ تو دیا ہی دیا، دین کی نصرت تو انہوں نے کی ہی کی ہے، دین کے احکام جو ہیں ان کے اوپر بھی شدت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنے والے، دین کے تمام اعمال پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ایک دن آپ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ نے اعلان کیا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح، هل اصبح منکم اليوم صائما، هل اصبح احد منکم اليوم صائما، کیا آج کے دن کسی نے روزہ رکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ پوچھنے لگے هل صلى احدكم على المیت، کیا کسی ایک نے آج کے دن کسی میت کا جنازہ پڑھا ہے؟ پھر صحابہ خاموش، کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پڑھا۔ پھر بیٹھے، تیسرا سوال آپ نے پھر کیا، هل عاد احدكم اليوم مريضا، کیا کسی آدمی نے آج کے دن کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، لوگو هل اطعم احد اليوم مسکینا، کیا آج کے دن کسی آدمی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر خاموش ہیں لوگ۔ ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ آپ نے فرمایا قربان جائیے، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ وہ خصلتیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں، اگر کسی ایک بندے میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ، ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ آپ نے ان کو جو ہے وہ جنت کی بشارت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ بہت شدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان کی محبت کا اندازہ لگانا ہو تو ان باتوں سے جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جب شروع زمانے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر تبلیغ کرتے تھے اور مخفی طور پر عبادت کرتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا حق نہیں بنتا کہ اعلانیہ طور پہ تبلیغ کیا جائے؟ دین سچا نہیں ہے، دین حق نہیں ہے؟ کہا نہیں ابو بکر صدیق ابھی ٹھہر جائیے، ہم تھوڑے، ہم کمزور ہیں، کمزوری کی حالت میں جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ ہمارا اعلان کرنا ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جائے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، دین سچا ہے، مشکلات کیا ہے؟ یہ پیغام حق ہر طرف پھیلنا چاہیے، لوگوں کو بتلانا چاہیے۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق جو ہے وہ اعلانیہ طور پر جا کر تبلیغ کرنے لگے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے پکڑ لیا، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ ماری، حتیٰ کہ چہرے کے اوپر لاٹھیاں اور جوتے جو ہے وہ مارے، شدید زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔
کسی قبیلے والے نے آگے کہا اللہ کے بندو یہ بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے قبیلے والے تمہارے پاس آ گئے تو تمہیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ان کو پیچھے ہٹایا اور انہیں اٹھا کر ان کے گھر میں جو ہے وہ پہنچا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ پوچھتے ہیں میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کوئی بات نہیں کی، مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا ان کی حالت ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، آپ کچھ کھائیں پیئیں کہ آپ کی کوئی حالت صحیح ہو۔ کہا اللہ کی قسم اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا، کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت نہیں کر لے۔ اپنی والدہ کو بھیجا، انہیں معلوم نہیں تھا کہاں پہ ہیں۔ وہ فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بیٹی، خطاب کی بیٹی، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، ان کے پاس گئیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا خیریت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے۔ آ کر واپس بتلایا، کہا نہیں مجھے وہاں پہ لے کے چلو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جب تک آپ کو دیکھ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ قربان جائیے، تاریخ بتلاتی ہے اپنی والدہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فاطمہ بنت خطاب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دونوں عورتوں کا سہارا لے کر دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں پہ گئے، جا کر آپ کی زیارت کی اور پھر کہا الحمدللہ مجھے جو ہے وہ سکون ہوا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شدید محبت، اتنی مار کھائی بے ہوش ہو گئے، تو پہلی بات جو ہے وہ کی ہے تو کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی خیریت کے بارے میں جو مجھے بتلائے۔ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، مال و دولت لینا چاہتا ہے، دنیا میں عزت کمانا چاہتا ہے، لے لے، ہم دینے کے لیے تیار۔ اگر وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو پسند کرتا ہے تو ہم اسے وہ دینے کے لیے تیار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگ پڑے، لوگ مذاق کرنے لگے، اس بوڑھے آدمی کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے ایک بندے کی بات کی ہے اور یہ رونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر جب لوگوں کو بعد میں پتا چلا کہ وہ جو اختیار دیا گیا تھا وہ بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ سے اعلان کیا گیا کہ آپ دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اختیار کیا کہ میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، جو کہ اعلان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہے۔ آپ کے فوت ہونے کا وقت قریب آ گیا، یہ خبر تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا اور کسی کو پتا نہیں چلا۔ آپ کے وصال کے غم میں رونا شروع کر دیا اور لوگوں نے مذاق اڑایا۔ پھر بعد میں لوگوں نے کہا ہاں واقعہ ہی ابو بکر صدیق کان عالمنا، ابو بکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ عالم تھے، بات کی گہرائی تک پہنچنے والے اور ہر مسئلے کی گہرائی تک پہنچنے والے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس قدر شدید محبت کرتے ہیں۔ ابھی ہجرت نہیں کی، 13 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اور ماریں کھاتے ہوئے اور تبلیغ کرتے ہوئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں آپ اس وقت میں ہمارے گھر میں نہیں آیا کرتے تھے۔ آتے ہی آپ نے کہا ابو بکر گھر میں جو بھی ہے ان کو باہر نکال دو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں کون ہے؟ میری 2 بیٹیاں تو ہیں، ایک حضرت عائشہ ہیں، ایک حضرت اسماء ہیں، اور تو گھر میں کوئی بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی، مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کے اوپر آپ کی ہجرت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، یا رسول اللہ بہت اچھا ہوا، اب اللہ تعالیٰ دن پھیر دیں گے، کوئی تبصرہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں
کہ رسول اللہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ الصحبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا؟ آپ تو جا رہے ہیں، مجھے یہ بتلائیے کہ اس سفر ہجرت میں مجھے بھی آپ کی رفاقت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الصحبہ، ابو بکر تم بھی ساتھ جاؤ۔ کہتے ہیں اتنی خوشی ہوئی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آج پہلے دن مجھے پتا چلا کہ کبھی انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کی وجہ سے بھی انسان رو پڑتا ہے۔ یہ شدید محبت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ دنیا میں مکہ میں آپ کے ساتھ رہے تو سفر ہجرت میں بھی رہنے کی خواہش زمین پہ کرتے ہیں اور بعد میں کرتے ہیں، اور فیصلہ پہلے آ جاتا ہے ابو بکر ہم نے تو آپ کو اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے، تم ہجرت کے سفر میں بھی ان کے ساتھ ہی رہو، مدینہ میں بھی ساتھ رہو گے، قبر میں بھی ساتھ ہی مدفن بنے گا، اور میدان محشر میں حوض کوثر پر بھی تم نبی کے ساتھ ہو گئے۔ دنیا والے جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ان کے کہنے سے آپ کے شان و شوکت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی سوائے ان کی زبان گندی ہونے کی اور ان کے عمل تباہ و برباد ہونے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید محبت کرنے والے، اپنا مال جیسے اپنی جان کی قربانی دی، مال کی بھی قربانی کر دی۔ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی مال کی بے درے خرچ کر دیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اعلان کیا لوگوں چندے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، دور دراز کا سفر ہے، دشمن سے بڑی سخت لڑائی ہے۔ عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا۔ گھر گئے، پورا مال نصف کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اٹھایا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر دیا۔ ابو بکر صدیق بھی لے آئے۔ پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جتنا مال تھا سارا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ گھر والوں کے چھوڑ دیا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے لیے لے آیا۔ کہا مبارک ہو، بیٹھو۔ ابو بکر تم کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جتنا مال تھا سارا ہی اٹھا لائے۔ اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ آیا ہوں، گھر میں اور کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آیا۔ عمر کہنے لگے قربان جائیے، میں نے عزم کر لیا کہ ابو بکر آج کے بعد کبھی تجھ سے مقابلہ نہیں کروں گا، تجھ سے میں کبھی آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ سارا مال اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر دیا، اور مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، کوئی دنیا سے شہرت، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہیں تھا، کوئی عزت مقصود نہیں تھی۔ کئی مثالیں موجود ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال جو ہے وہ خرچ کیا تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ قصہ مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، ان کے اوپر الزام لگ گیا، سفر سے واپس آ رہے تھے، منافقوں نے جو ہے وہ شر کا دروازہ کھولا اور ان کی ذات کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر جو ہے وہ پریشان رہے۔ کچھ مسلمان بھی اس قضیے میں شریک ہو گئے، ان میں ایک نام مصطح بن اساسہ بھی تھا۔ یہ مصطح بن اساسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے اور غریب آدمی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی جیب سے ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، کھانے پینے کا، لباس کا، جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے اپنے خرچے سے ان کا خرچہ پورا کرتے تھے۔ اور یہ بندہ بھی حضرت عائشہ پہ انگلی اٹھانے والوں میں یہ بھی شامل تھا۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اللہ نے قرآن میں برات کا اعلان کیا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کو نان و نفقہ میں نہیں دوں گا۔ حق بنتا ہے، بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں شریک ہے، بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، مومنوں کی ماں بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ وارضا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی بھی ہیں۔ ایسا بندہ جو ان کی ذات کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔
یقیناً اللہ بھی چاہتا ہوگا، لیکن قربان جائیے ادھر قسم اٹھائی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو نازل کر دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اہل فضل کو، مال والوں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو، یہ فضیلت والوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے سے قسمیں اٹھائیں۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں کر دو، اس میں قسم اٹھانے والی کون سی بات ہے؟ آخر میں کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہیں، سیغے جمع کے ہیں، لیکن مخاطب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ ابو بکر تم قسمیں اٹھاتے ہو کہ میں غریبوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کروں گا، یہ کیسا عجیب تماشا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے قسم اٹھاتے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ قربان جائیے یہ واقعہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑا نصیحت والا ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ آج دنیا کی دولت کے پیچھے اندھے ہو کر آپس میں بھائی بھائی، باپ بیٹا، رشتہ دار کس قدر دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک ایک روپے کی خاطر ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ باپ کی بیٹا شکل نہیں دیتا، باپ بیٹے کی شکل نہیں دیتا، بھائی بھائی سے جو ہے وہ جدائی اختیار کر لیتا ہے۔ کون سے پیسے؟ یہ وہ پیسے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو کہہ رہا ہے اس پیسے کو کیا کرنا ہے تو نے؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں قسم اٹھاتے ہو؟ کیا تم چاہتے نہیں اللہ تمہیں معاف کر دے؟ میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پلے میں ہے کیا ہے؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے ان کے پلے میں تو بہت کچھ تھا۔ وہ کہہ سکتے تھے یا اللہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے دنیا میں تیرے نبی کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، سب سے پہلے میں نے مانا۔ تیرے نبی کو دنیا میں دھکے دیے جا رہے تھے، رسوا کیا جا رہا تھا، گالیاں دی جا رہی تھی، مارا جا رہا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ مارے میں نے اپنے سینے پہ اور اپنے چہرے پہ میں نے کھائی ہیں۔ تیرے نبی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے سنبھالا۔ تیرے نبی پہ خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے اپنا سب کچھ خرچ کیا۔ زمانہ جاہلیت میں، مکہ میں، ہجرت کے سفر میں، ہجرت کے بعد میں، جب تک نبی کی زندگی جو ہے وہ باقی رہی، یہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ نبی کا ادنا غلام بن کر ان کی خدمت کرتا رہا۔ یا اللہ ابھی بھی میرے کوئی گناہ باقی ہیں جو تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے؟ وہ میری نیکیاں کہاں گئی؟ اتنے بڑے بڑے عمل جو میں نے کیے وہ کس کام کے لیے کیے؟ آج میری بیٹی کی باری آئی ہے تو یا اللہ تو نے مجھے معافی کا نام سنا دیا ہے۔ کہہ سکتے تھے نا، اس طرح کی بات کر سکتے تھے نا کہ اللہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، غار میں صفائی جا کر میں نے نہیں کی، کندھے پہ اٹھا کر سفر میں نے نہیں کیا، آگے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے چل کر تیرے نبی کی حفاظت میں نے نہیں کی ہے۔ ایک میری بیٹی کا معاملہ آیا ہے تو مجھے تم نے دھمکی دے دی ہے کہ معاف نہیں چاہتے، تیرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ آج ہم بول دیتے ہیں، ہم بڑے دھڑلے سے بول دیتے ہیں میں نے یہ نہیں کیا، ابھی کوئی باقی ہے، نہیں ہوتا تو نہ صحیح۔ لیکن قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے یا اللہ کیوں نہیں؟ اگر ابو بکر صدیق تیرے سے معافی نہیں چاہے گا تو کون چاہے گا؟ ابو بکر چاہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد مصعب بن اساسہ کو اسی طرح نفقہ دوں گا جیسے میں پہلے دیا کرتا۔ دل میں کوئی رنجش نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، کوئی رنجش نہیں۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے پیسے دے رہا ہوں، دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بندہ آئے گا میرے سامنے، یقیناً مجھے غصہ آئے گا، لیکن تیری رضا کے لیے میں غصہ بھی نہیں کروں گا بلکہ خوش دلی سے پیسے جو ہے وہ اس کو دے دیا کروں گا۔ یہی بس نہیں ہے بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی جیب سے 20 مسلمان غلام جن کو چکی میں پیسا جا رہا تھا،
اپنے پیسے کے ساتھ جو ہے ان کو آزاد کیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ شدید عذاب دیا جا رہا ہے، اس کے مالک کے پاس آئے، کہا کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے مہنگا دام لگایا، کہا کوئی بات نہیں، دے دو اس کو، جتنے پیسے چاہیے لے لو۔ پیسے دے کر ان کو آزاد کر دیا۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، گئے مالک کے پاس، کہا کتنا پیسہ چاہیے؟ کہا اتنا چاہیے، اس کو بھی پیسے دیے، آزاد کروا لیا۔ عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اسی طریقے سے آزاد کیا۔ یہ تینوں غلام بڑے غریب تھے، کمزور تھے، جسمانی اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ ان کے باپ ابو قحافہ کہنے لگے، بیٹا ابو بکر، غلام آزاد کرنے ہیں تو کیا کرو، اچھی بات ہے غلام آزاد کرنا، لیکن کچھ تگڑے کو موٹے تازے غلام آزاد کیا کرو جو زندگی میں آپ کا دفاع کر سکیں، جو آپ کے کام آ جائیں۔ یہ بیچارے مسکین تیرے کیا کام آئیں گے، ان کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ کسی اور بڑے غلام کو جو ہے وہ آزاد کیا کرو، قربان چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، ابا جان، میں تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، ان سے کوئی کام میں نے نہیں لینا، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ مقصود نہیں ہے، اوتیکہم للہ، اللہ کی رضا کے لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں، میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس، اور کوئی مقصد نہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے یہ جو آیتیں سورۃ لیل کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے وہ متقی آدمی بچے گا، الذی، وہ متقی آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ اپنا اس کا نفس جو ہے وہ پاک ہو جائے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا اس کے اوپر احسان نہیں ہے کہ وہ احسان چکانے کے لیے جو ہے غلام کو آزاد کرتا ہو، وہ بدلہ دینے کے لیے جو ہے وہ غلام آزاد کرتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو صرف اللہ کی ذات کو چاہتا ہے، اللہ کی خوشی چاہتا ہے، اللہ کا چہرہ چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پھر وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا، ان قریب جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، یا تو اللہ خوش ہو جائے گا اس کے، یا یہ بندہ ایسے اس کو انعامات دیے جائیں گے، یہ اللہ پہ خوش ہو جائے گا۔ یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ہم نے مال جو ہے، میرے بندے ابو بکر صدیق نے دین کے اندر اللہ کے نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور نبی کی نصرت کے لیے جو خرچ کیا ہے وہ دنیا کے لیے خرچ نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ یہ محبت کا بین ثبوت تھا۔ آج کا مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے۔ اس مناسبت سے یہ چند ایک باتیں ذکر کی ہیں، باتیں تو بہت ساری، ان کی سیرت بڑی لمبی ہے، لیکن چلیے وقت آیا اس کی مناسبت سے چند ایک باتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ہمیں بھی اس شخصیت سے محبت کرنی چاہیے جس شخصیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے خلیل بنانا ہوتا کائنات میں کسی کو تو ابو بکر کو بناتا، لیکن دنیا میں خلت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے صاحبی، وہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے اور میرا رفیق ہے۔ لوگوں سارے جب مسجد کی طرف دروازے کھلتے ہیں بند کر دو، الا خوخت ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہنے دو، وہ کھلا رہنے دو، اس نے خلیفہ بننا ہے، وہ اس دروازے سے مسجد میں آیا کرے گا۔ خلیفہ کو ضرورت رہتی ہے 5 وقت میں آ کر نماز پڑھانی ہے، لہذا اس کا گھر متصل ہے، مسجد میں آنا جانا آسان رہے گا۔ میں نے سب کے بدلے چکا دیے، ابو بکر صدیق کا بدلہ جو ہے وہ نہیں چکا۔ میں نے جتنے بھی خرچے کیے کسی نے، سب کے بدلے جو ہے وہ احسانات چکا دیے۔ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے جو فائدہ دیا، کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ لوگوں اس کے مالوں کا اور اس کے تعاون کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہی آخرت میں جو ہے وہ عطا کرے۔
رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر پہ ڈھیروں برکتیں جو ہے وہ نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی محبت کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔